بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نام ٹرینڈ کر رہا ہے، وہ کون سا نام ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو ایک یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ آج کل اسلام کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ہی بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مذہبی حلقوں میں ہو یا مذہبی حلقوں کے علاوہ میں ہو۔ کیا یہ جو مذہبی حلقوں میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا یہ پروپیگنڈا بھی ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی موجود ہے، یا صرف سوشل میڈیا کا ہی یہ ٹرینڈ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو ہر شخص کے لیے امپورٹنٹ ہے، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اگر وہ ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اگر وہ طلباء ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اگر یہ علماء ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح یہ ویڈیو ان پیرنٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور وہ پیرنٹس کنفیوزڈ ہیں کہ ہم کس مدرسے میں داخل کریں۔ آج کل تو مذہبی طبقے کے اندر پہلے سے اختلافات ہو رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو کس مدرسے میں داخل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو افراد جو پیرنٹس اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھا وہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ میں یہاں پر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں جاتا ہے، فرشتے اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور پرندے ہواؤں میں اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ۔ جو افراد اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرا رہے ہیں، وہ افراد کتنے خوش قسمت ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سال پہلے، ایک بورڈ قائم کیا گیا جسے وفاق المدارس کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، وہ وفاق المدارس کا بورڈ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کا ایک سلیبس سلیکٹ کیا گیا، اس سلیبس کے مطابق وہ وفاق المدارس کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب وہ تعلیم اب تک دی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی چینجنگ نہیں کی گئی، کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اب تک وہ مدارس اسی طرح چلتے آ رہے تھے، لیکن آج کے زمانے کے اندر ایک نیا مدرسہ وجود میں آتا ہے۔ اچھا، وہ مدرسہ ایسا مدرسہ ہے جو اسی وفاق المدارس کے ساتھ پہلے اس نے اپنا الحاق کیا، اور اس کے بعد اس نے وہاں سے ترقی حاصل کی۔ ترقی حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک بورڈ بنا لیا، اور اپنا بورڈ بنا کر اپنے انداز میں وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے صرف اپنا ہی کام شروع نہیں کیا، بلکہ وفاق المدارس کا یہ جو بورڈ ہے، اس کے لیے بھی بہت ساری مشکلات اس نے کھڑی کر دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں جامعۃ الرشید کے بارے میں۔ جامعۃ الرشید ایک بورڈ تو ہے، میں یہاں پر چند الفاظ پڑھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ جامعۃ الرشید نے اپنا بورڈ تو بنایا ہی، بلکہ ایک قسم کا اس نے اپنا نیا فرقہ ایجاد کر دیا۔ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی بڑے اکابرین کی سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام ہیں، اتنے بڑے عظیم مفتی صاحب، اتنے بڑے مفتی صاحب، وہ ان کے بھی مخالف جا کے اپنا یہ بورڈ قائم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیں، یہاں پر وہ بورڈ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 18,000 مدرسے ہیں، اور ہمارے 18,000 مدرسوں کے ساتھ ساتھ ان مدارس کے اندر کئی لاکھ طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا پر تو آپ کو بات سننے کو مل جاتی ہے، یا اسی طرح انسان کے تصور کے اندر تو یہ بات آ سکتی ہے، تخیلات کے اندر یہ بات آ سکتی ہے۔ اب حقیقت اس میں ہے کہ نہیں؟ کیا گراؤنڈ ریالٹی اس بات کو ثابت کرتی ہے؟ کیا گراؤنڈ کے اندر ان کے اندر مدرسے ہیں اتنے زیادہ جتنے وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال دے دیتا ہوں۔ اب میں رہتا ہوں پنڈی اسلام آباد کے ایریا میں، تو یہاں پر PWD کا ایریا دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ بحریہ کا ایریا دیکھ لیں، گلریز کا ایریا دیکھ لیں، اس کے علاوہ DHA کا ایریا دیکھ لیں، جناح گارڈن دیکھ لیں، یہاں پر جامعۃ الرشید والے فرقے کا ایک بھی مدرسہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر تمام وفاق المدارس کے مدرسے موجود ہیں۔
اب جتنے بھی علماء یہاں سے فارغ ہوتے ہیں سب وفاق المدارس سے فارغ ہو رہے ہیں. جتنے علماء اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں ان کو سند ملتی ہے وہ وفاق المدارس سے ملتی ہے. اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ریالٹی اس کی کچھ بھی نہیں ہے. بس سوشل میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں ہمارے 18,000 مدرسے ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں جو ایسے افراد گفتگو کرتے ہیں ہمارے 18,000 مدرسے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو ایسے مدرسے میں داخل کرائیں گے، ایسا مدرسہ ڈھونڈیں گے ان کو داخل کرنے کے لیے، یا جو 60 سال سے ایک کامیابی کے ساتھ مدارس چلے ہوئے آ رہے ہیں ہم اس مدرسے کے اندر داخل کرائیں گے؟ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے. آپ اپنے بچے کی تربیت کیسی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں، میں نے خود وفاق المدارس کے بورڈ سے تعلیم حاصل کی ہے اور الحمدللہ میں نے اسکول میں بھی پڑھایا، وہاں پہ بچوں کی اچھی خاصی تربیت کی ہے میں نے. آپ اندازہ کریں میں جمعرات کے دن ایک خاص قسم کے لیکچر دیتا تھا بچوں کو. وہ خاص قسم کا لیکچر میرا سیرت النبی کے موضوع پہ ہوتا تھا. وہ اس لیے میں دیتا کہ جمعرات کی جو آنے والی رات تھی اس میں درود شریف کی فضیلت بہت زیادہ ہے. جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحمتیں نازل فرماتے. تو میں اسٹوڈنٹس کو اپنے جو وہ درود شریف کی تلقین کرتا تھا. آپ یقین کریں میں نے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ جو اسٹوڈنٹ جن کو میں کہتا تھا کہ درود شریف آج کی رات آپ نے پڑھنا ہے، تقریباً وہ ان میں سے اکثر بچے یعنی کہ 70% 80% بچے درود شریف زیادہ پڑھ کے آتے تھے. یعنی 1000 مرتبہ درود شریف وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ باقی بچے بھی پڑھتے تھے لیکن وہ تھوڑا کم پڑھتے تھے. کم سے کم 300 مرتبہ میں نے ان سے کہا تھا درود شریف رات کو پڑھ کے سویا کریں. اس طرح الحمدللہ ہم نے بچوں کی تربیت کی ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم بچوں کی تربیت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح آئندہ بھی میں بچوں کی تربیت کرتا رہوں گا. اب میں نے الحمدللہ اپنے استاذ محترم سے یہ تربیت کے بارے میں سیکھا اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی. اب ہم یہ چاہتے ہیں آگے اسٹوڈنٹس کی بھی اچھی تربیت ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسٹوڈنٹس کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی بھی میں آن لائن الحمدللہ کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میں ان کو تربیت کرتا رہتا ہوں، ساتھ میں ان کو سکھاتا رہتا ہوں. اگر آپ میں سے بھی کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر واٹس ایپ نمبر اپنا دے دوں گا، آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی. اب ہم آتے ہیں وہ جو ٹرینڈ میں نام چل رہا ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام. وہ نام کیسے چل رہا ہے کہ ہر جگہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں. جس مدرسے میں بھی جائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بیان کے لیے بلایا جاتا ہے. اسی طرح آپ اگر یونیورسٹی کالج میں دیکھیں، اکثر آج کے زمانے کے اندر یونیورسٹیز کے اندر کالج کے اندر جمعیت طلباء اسلام کے اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک چھوٹی سی بات جامعۃ الرشید کے بارے میں کہہ دی کہ یہ ڈمی مدارس ہیں اور بالکل حقیقت بات کہی. اب وہ اس بات کو لے کر پورے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف گمراہ کر رہے ہیں، وفاق المدارس کے خلاف گمراہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کچھ وقت پہلے وفاق المدارس کے امتحانات ہوئے، اس کے اندر پرچہ لیک کرنے کا پروپیگنڈا بھی کیا گیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، وفاق المدارس کے اکابرین نے اس پروپیگنڈے کا اچھے سے مقابلہ کیا اور ایسے انداز میں مقابلہ کیا. جو پرچہ لیک ہوا تھا اس کے بدلے میں ایک نیا پرچہ پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا. ان کو پتہ تھا کوئی نہ کوئی وفاق المدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا، تو انہوں نے پہلے سے ایک پرچہ بنا کے رکھا ہوا تھا، ایک پیپر بنا کے رکھا ہوا تھا. وہ تمام مدارس کے اندر انہوں نے جلدی سے بھیج دیا تاکہ لیک ہونے والا پرچہ اس کے مطابق امتحان نہ دیا جائے بلکہ جو اصل پرچہ ہے اس کے ذریعے امتحان دیا جائے. تو یہ کچھ پروپیگنڈے ہیں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا بھی اظہار کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.